محترم محمد عبداللہ صاحب اور مرحوم کے دیگر ورثاء نے 4 کنال کا یہ خطہ اراضی وقف کیا ہے اور یہاں پر جامع مسجد رحمانیہ انشاءاللہ العزیز شایان شان طریقے سے تعمیر کی جائے گی، عیدگاہ بھی ہوگی اور اسی کمپلیکس اور اسی پروجیکٹ میں دو کنال پر طلباء کا مدرسہ ہوگا اور 4 کنال پر طالبات کا مدرسہ ہوگا، اقامتی ادارے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں اس علاقے اور خطے کے طلباء اور طالبات کو دینی تعلیم دی جائے گی۔ ہمارے ان دوستوں نے آج کے کا یہ اجتماع ایک تو اس کمپلیکس جو ملٹی پرپز کمپلیکس ہے اس کے افتتاح کے لیے منعقد کیا ہے اور اس کا دوسرا عنوان ختم نبوت ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جب تک میں بات کروں نعرے نہیں، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر نعرے زور سے لگانا کیونکہ مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ساری جماعت انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ میں 2-3 حروف پر مشتمل ایک جملے میں معانی کے سمندر کو سمو دیتا ہوں۔ دوسرا آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے میری ذات میں وہ جلال رکھا، وہ جمال رکھا، وہ رعب رکھا، وہ شوکت و دبدبہ رکھا کہ 1 ماہ کی مسافت سے کسی کی نظر پڑ جائے تو آپ کے جلال کے آگے مبہوت ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھی کہ انہیں عبادت صرف عبادت گاہ میں ادا کرنے کی اجازت تھی، ٹیمپل میں، چرچ میں، سینیگوگ میں، یا جو بھی ان کے صومعہ ہیں، کلیسا ہیں، ان سے باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اس لیے میرا امتی اللہ کی زمین پر جہاں کہیں بھی ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور زمین خشک ہے، اس پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو بغیر کوئی کپڑا بچھائے اس پر قبلہ رو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ مجھ سے جو پہلی امتیں تھیں وہ جب اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتے، خیرات دیتے، یا مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، کھلے میدان میں لا کر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اگر آسمان سے آگ آ کر نہ جلاتی تو یہ اس بات کا اشتہار ہوتا کہ اس کا صدقہ رد ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ سورہ معاہدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب آپ اپنی امت کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا کھرا واقعہ بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک نے غلہ لا کر پیش کیا، ایک نے مینڈا لا کر پیش کیا، کھلے میدان میں رکھ دیا، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، آسمانی آگ نے جلا ڈالا، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، تو اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنی اس بے عزتی پر وہ جھلملا گیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ انہوں نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی اللہ پر کسی کا زور، زبردستی، دھونس دھاندلی نہیں چلتی، وہ صرف تقوی والوں کی قربانی کو اور صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ جب مہینہ آتا ہے ایام قربانی تو بڑے شہروں میں بڑے بڑے سیٹ اور دولت والے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کی قربانیاں لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، شان دکھاتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ 10,000 والے کی قبول ہوئی یا 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی۔ تو ذرا سوچیں کہ پچھلی امتوں کی طرح اگر کھلے میدان میں ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو ان میں سے کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتا؟ تو پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جس طرح تیری ذات کریمی نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اس طرح قیامت کے میدان میں بھی ہمیں اپنے حبیب کریم کے دامان رحمت میں پناہ عطا فرمانا، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الناس کافہ وفی روایہ الی الخلق کافہ، کہ پچھلی امتوں میں نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم انسانیت کی طرف، اور ایک روایت میں تمام مخلوق کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے اس روایت کی روح سے انسان بھی آپ کی امتی ہیں،
جنات بھی آپ کے امتی ہیں، ملائک بھی آپ کے امتی ہیں، یہاں تک کہ شجر و حجر، چرند و پرند، حیوانات، تمام انواع مخلوق آپ کی امتی ہیں۔ یہ رسالت عامہ، اس کا اعلان قرآن میں بھی ہوا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے حبیب، میرا رب فرماتا ہے کہ آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ اے عالم انسانیت، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آج اللہ کی زمین پر تقریباً 8 ارب انسان موجود ہیں۔ یہ 8 ارب سارے کے سارے میرے آقا و مولا کی امت ہیں، اور یہ سب امت دعوت ہیں۔ امت دعوت کے معنی یہ ہیں کہ حضور کی جو دعوت توحید ہے، اس کی مخاطب پوری انسانیت ہے، لیکن ان میں سے 8 ارب میں سے جن 1.5 ارب نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، وہ دعوت اجابت ہیں، اور وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا کہ ھدی للناس، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ قرآن کا پیغام ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، مگر اس پیغام ہدایت سے حق اسے ملے گا اور توفیق اسے ملے گی جو اہل تقوی ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، میری ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، کہ نبوت اور رسالت کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ادارہ ہے، کہ جو جاری چل رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے دوسرا نبی آتا تھا، لیکن جب اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا تو اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تمہارے لیے وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا عظیم ہوگا کہ عیسیٰ بنی اسرائیل قیامت سے پہلے تمہارے درمیان زمین پر اتریں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ خاتم النبیین کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تو وہ مقتدی ہوں گے، اور میرے آقا و مولا کی اولاد امجاد میں سے حضرت امام مہدی مقتدی ہوں گے۔ اور یہ اللہ نے قطعی اور حتمی فیصلہ فرما دیا ہے
اس لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین نے جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا اور جناب ابو بکر صدیق آپ کے پہلے امتی بنے، پہلے خلیفہ بنے، تو اس وقت جو فتنے پیدا ہوئے، ایک فتنہ انکار ختم نبوت تھا۔ چند افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جناب صدیق اکبر نے ان جھوٹے نبوت کے مدعیان کو اور ان کے ماننے والوں کو مرتد قرار دیا اور ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس لیے جو پہلا فتنہ تھا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور بعد میں بھی یہ فتنے آتے رہے۔ کبھی کبھی ہمارے اہل اقتدار کہتے ہیں کہ یہ مختصر یہ کہ مفتی صاحب نے دور جدید کے مطابق جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کو بھی بڑا اجاگر کیا ہے اور ہمارے اسلاف کی عظمتوں کو بھی سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے، جو ان کا طور امتیاز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بھی واضح کیا ہے، اور تعلیم کی یعنی کہ اسلامی تعلیم کی جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے دور حاضر کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں، دور حاضر میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو درست راہ اختیار کرنے کی اور درست سمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتحاد و یگانگت کی اہمیت بہت ضروری ہے، کیونکہ جس وقت تک ہم تفرقہ بازی، فرقہ پسندی اور الگ الگ ہونا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اغیار ہمیں اسی طرح رونتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری داستان بھی داستانوں میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔